بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ اسلام ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے، میری اس امت میں جو شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ میری نبوت کی خبر پائے اور میری شریعت کو نہ مانے، میری شریعت کو مانے بغیر وہ مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہو جائے، وہ دوزخی ہوگا اگر میری شریعت پر عمل کیے بغیر، میری شریعت کو مانے بغیر، میری شریعت پر ایمان لائے بغیر وہ مر جائے تو وہ دوزخی ہوگا۔ تو دیکھیں، ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین ماننا ہر مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا ہے۔ تو اس حدیث میں نفس محمد ان کے الفاظ آئے ہیں، تو علماء محدثین شارحین نے یہاں پر لکھا ہے کہ نفس محمد ان سے مراد ہے روح محمد، ذات محمد، حالات محمد، حرکات محمد، سکنات محمد مراد۔ پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں من حاذل الامہ، تو علماء محدثین نے یہاں پر فرمایا کہ امت دو قسم ہے، ایک ہے امت اجابت، امت اجابت وہ ہے جنہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا اور توحید کا بھی اقرار کیا، یہ ہے امت اجابت۔ دوسری ہے امت دعوت، جنہوں نے اسلام کو بھی قبول نہ کیا اور توحید کو بھی نہ مانا، یہ ہے امت دعوت۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ تمام جو امتیں ہیں وہ امت دعوت ہیں۔ علماء محدثین، علماء شارحین نے فرمایا یہاں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنی اور انہوں نے نہ مانا، فرمایا یہ آگ والے۔ دوسرے وہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا، فرمایا یہ جنت والے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے نہ سنا اور نہ مانا، فرمایا یہ مسکوتانوں کے حکم میں۔ تو اس حدیث میں ایک اور بات زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بطور خاص تذکرہ کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت میں خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، میری نبوت کی خبر پائیں اور میری شریعت کو مانے بغیر مر جائیں تو وہ دوزخی ہو جائیں، تو ان کا بطور خاص تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو علماء محدثین نے اس کا جواب یہ دیا چونکہ یہ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب صاحب کتاب تھے، تو ہمیں بتایا گیا کہ جب صاحب کتاب اہل کتاب کی نجات میری شریعت کو مانے بغیر ممکن نہیں، تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی نجات کیسے ممکن ہوگی؟ جس طرح کے ہندو ہیں، سکھ ہیں، دہری ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، جب صاحب کتاب اہل کتاب ان کی نجات میری شریعت کو مانے بغیر ممکن ہی نہیں، تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی نجات کیسے ممکن ہوگی؟ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہما وقت ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو ختم نبوت پر جان بھی لوٹانے کے لیے ہمیں ہما وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں عزت قربان کرنی پڑے، ہمیں گھر بار مالو سب کچھ اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے اور سامعین کو بھی میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔